وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو سورہ کہف کا ذکر آتا ہے جمعۃ المبارک والے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نماز کے تشہد میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من عذاب النار۔ تو پھر آگے جا کے اس میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، ٹھیک ہے جی، یہ صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا دجال کا اس میں اصل جو سوال ہے نا، اس میں نے حساب لگایا کہ دجال کا پوچھ رہے ہیں بھائی۔ تو بھائی دجال سے مراد نا دجال ہی ہے، دجال کا فتنہ ہی ہے۔ اب اس پہ مفسرین نے محدثین نے کچھ بڑا خلط ملط کر دیا، دجالی فتنہ۔ ٹی وی آیا تو ہمارے علماء شروع ہو گئے یہ دجالی فتنہ ہے۔ او بھائی کوئی بھائی گروپ میں کوئی نئی بحث نہ چھیڑ دے کہ مولوی صاحب ٹی وی دجالی فتنہ ہی ہے۔ او بھائی دجالی فتنہ ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے علماء نے دجالی فتنہ کیا کہا کہ خود پیچھے رہ گئے۔ اب جب ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں وہ ٹی ویوں کے چٹخارے دار پروگراموں پہ عادی ہو گئیں، ڈراموں پہ عادی ہو گئیں، اچھا پھر اب ظاہر ہے پھر اب ہمارے چینل کون دیکھتا ہے، کون پیغام چلائے گا، کون مدنی ٹی وی کھولے گا، کون کیو ٹی وی کھولے گا، کون جو ہے وہ حرم کا ٹی وی کھولے گا۔ اب اگر پہلے دن سے یہ ہم بھی وہ ساتھ برابر لانچ کرتے تو میرے خیال سے ہمیں یہ بات منوانی زیادہ آسان تھی کہ ہمارا چینل جو ہے تو یہ دیکھو نا، دوسرے چینل ہم بلاک کروا سکتے تھے، ہم بند کروا سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے تھے، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اب یہ قتل و غارت کے فتنے تو بڑے پرانے ہیں، اب یہ زنا کا فتنہ بڑا پرانا ہے، چوری کا فتنہ بڑا پرانا ہے، ڈکیتی کا فتنہ بڑا پرانا ہے، چیٹنگ کا فتنہ بڑا پرانا ہے، بیک بائٹنگ چغلی کا فتنہ بڑا پرانا ہے۔ کون سا فتنہ ہے جو یعنی کہ جس کو ہم نیا فتنہ کہیں گے؟ آلات نئے ہیں، موبائل پہ اگر ٹک ٹاک بن رہے ہیں تو یہ اس وقت بھی مجرے ہوتے تھے۔ مغنیہ کسے کہا گیا حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے جو مغنیہ کو قتل کیا تھا وہ کون تھا؟ یہ متا سے جو منع کیا گیا تو وہ کون ہوتا تھا جو متا کرتا تھا؟ وہ عورتیں، وہ فائشائیں تھیں نا، وہ طوائفیں تھیں جو دھندا کرواتی تھیں، وہی آج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آلات بدلے ہیں بھائی، لینگویج بدل گئی ہے، وہی شرابیں اس وقت تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ لواطت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کا جو بھتیجا بھانجا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس وقت سے شروع ہے، آج سے تھوڑی ہے۔ تو یہ جرائم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اب وہ کون سا دجل ہے، وہ کون سا فتنہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ لمبی بحثیں موجود ہیں، میں چھیڑ دوں گا، مجھے کہنے سے فرق تو نہیں نہ پڑتا جی، یہ بیان کرتے ہوئے کہ دجال کے بڑے فتنے ہیں جی، یہ بھی دجالی روپ ہے، وہ بھی دجالی روپ ہے، وہ بھی دجالی روپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سارا کچھ دجالی روپ ہے تو پھر دجالی روپ تو بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے۔ تو بہرکیف اس سارے سوال کے جواب میں اصل میرا مدعا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں میرے محترم بھائی۔ مجھے بہت ساری حدیثیں اب سمجھ آتی ہیں، مثلا مجھے گاڑی کی نحوست والی حدیث سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے گاڑی خریدی تو مجھے اس کی سمجھ تب آئی، آئے روز کام نکل آتا تھا، تو مجھے سمجھ آیا گاڑی کی نحوست یہ ہے۔ مجھے حدیث کے اس حصے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، ہم چپ کر کے پڑھ تو لیتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب سمجھ آئی ہے جب کرونا وائرل ہوا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے علماء اس پہ متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی بعض دفعہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، لیکن جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، ان کی بچے، ان کی بیویاں، ان کے جو والدین ہیں، وہ رو رو کے کہتے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، کوئی اس میں مبتلا نہ ہو جائے، جو ہو گیا اس کو لگ سمجھ جائے گی، وہ یہ بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔